الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وفي رواية وكل ضلالة في النار. وقد قال الله تعالى في كتابه الحكيم: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل اطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. محمد کی جس دل میں الفت نہ ہوگی سمجھ لو کہ قسمت میں جنت نہ ہوگی. کرے جو اطاعت محمد کی دل سے اسے پیر و مرشد کی حاجت نہ ہوگی. بھٹکتا رہا ہے بھٹکتا رہے گا محمد سے جس کو عقیدت نہ ہوگی. حاضرین جماعت، تمام تعریفیں حمد و ستائش کبریائی بزرگی اس پاک پروردگار کے لیے لائق و سزاوار ہے جو سارے جہانوں کا خالق و مالک ہے، مربی اور پالنہار ہے. بعدہ بے شمار درود و سلام نازل ہو اس کے آخری نبی اور رسول جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہ کی یہ سنت رہی ہے زمین پر کہ جب جب دنیا ظلم و ستم سے بھر جاتی تھی، فسق و فجور کا غلبہ ہو جاتا تھا، فواحش و منکرات کی بھرمار ہو جاتی تھی، اور جب لوگوں کے قدم شرک و کفر کی طرف بہت آگے بڑھ جاتے تھے تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے کسی کو چن لیتا تھا، اپنا پیغمبر اپنا نبی اور رسول بنا کے بھیج دیتا تھا. چھٹی صدی عیسوی کا زمانہ وہ زمانہ تھا، ہر طرف تاریکی پھیلی ہوئی تھی، کفر و شرک کا غلبہ تھا، فسق و فجور اور بہت ساری معاشرتی برائیاں عام ہو چکی تھیں. زناکاری، بدکاری، چوری، چماری، عیاری، مکاری، ساری برائیاں انتہا کو پہنچ چکی تھیں. ایسے میں دریائے رحمت جوش میں آتا ہے اور اللہ تعالیٰ مکے کے اندر پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نبی اور رسول بنا کے مبعوث کر دیتا ہے. مکے کے اندر آپ کی ولادت ہوتی ہے، آپ کی ولادت باسعادت ہوتی ہے. یقیناً جب آپ کی ولادت ہوئی کائنات کا ذرہ ذرہ روشن ہو گیا، اور یہ انسانیت پہ اللہ کا احسان عظیم تھا کہ اس نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بھیج دیا. یہ اتنا بڑا احسان تھا کہ اللہ نے خود اس احسان کو جتلایا ہے
لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، اللہ نے مومنوں پہ احسان کیا، بہت بڑا احسان کیا کہ ان کے اندر انہی میں سے ایک رسول بھیج دیا، یتلو علیہم آیاتہ ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، جو نبی لوگوں کے سامنے اللہ کی آیتوں کی تلاوت کرتے تھے اور لوگوں کا تزکیہ کرتے تھے، ان کو گناہوں سے صاف کرتے تھے اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتے تھے، اگرچہ لوگ اس سے پہلے کھلی ہوئی گمراہی کے اندر تھے۔ دوستو، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر دنیا میں تشریف نہ لائے ہوتے تو سوچو انسانیت کا کیا حال ہوا ہوتا۔ وہ انسانیت جو درد و کرب سے کراہ رہی تھی، انسانیت موت کی دہلیز پہ سر پٹک رہی تھی، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ تعالی نبی اور رسول بنا کے بھیجتا ہے، دوستو آپ نے لوگوں کو جینے کا ہنر سکھا دیا، آپ نے لوگوں کو بندوں کی بندگی سے نکال کر اللہ واحد کی بندگی کی طرف پھیر دیا، مختلف ادیان کے جور و ستم سے نکال کر اسلام کے عدل کے سائے میں آپ لے آئے۔ جن دلوں میں شرک و کفر کی غلاظتیں بھری تھی، اب دھیرے دھیرے ان کے اندر توحید کا چراغ روشن ہونے لگا، جو اخلاقی اور معاشرت کی برائیاں تھی، خرابیاں تھی، دھیرے دھیرے ان کی بھی صفائی ہونے لگتی ہے اور ان کی بھی اصلاح ہونے لگتی ہے۔ تو اب ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق کو پہچانیں، آپ کی صحیح معنوں میں تعظیم کریں، تکریم کریں، آپ کا جو صحیح معنوں میں مقام ہے، جو مرتبہ ہے، وہ مرتبہ ہم آپ کو دیں، آپ کا ادب و احترام ہم بجا لائیں اور آپ سے ہم بے پناہ محبت کا اظہار کریں، ایسی محبت کہ جس کے سامنے دنیا کی ہر محبت ایج ہو جائے، اپنے آل و اولاد سے بھی زیادہ، اعزاء و اقارب سے بھی زیادہ، حتیٰ کہ اپنی جان سے بھی زیادہ، جب تک ہم پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں کرنے لگیں گے تب تک ہمارا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا ہے۔ اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت یہ ہر مسلمان پر فرض عین ہے، یہ کوئی فرض کفایہ نہیں ہے یا کوئی سنت نہیں ہے کہ کرو تو چلے گا، نہ کرو تو چلے گا، یا کچھ لوگ کر لے تو کافی ہو جائے گا، ایسا نہیں ہے۔ ہر مسلمان پر واجب ہے، اس کے بغیر مسلمان کا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا ہے۔ حضرت عمر کا وہ واقعہ بارہا آپ سنتے ہیں کہ ایک بار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ ان کے ہاتھ میں تھا، ہاتھ پکڑ کے چل رہے ہیں، حضرت عمر نے سوچا موقع اچھا ہے، لاؤ میں اپنی محبت کا آج اظہار کر دیتا ہوں۔ حضرت عمر کہتے ہیں انت احب الی من کل شیء یا رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے دنیا کی ہر چیز سے زیادہ محبوب ہے، الا من نفسی، سوائے میری جان کے۔ آپ نے فرمایا والذی نفسی بیدی حتی اکون احب الیک من نفسک، قسم الذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تمہارا ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتا جب تک تم مجھے اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز نہ سمجھنے لگو۔ حضرت عمر نے کہا انت الان لا احب الی من کل شیء حتی من نفسی، اللہ کے رسول اب آپ میرے نزدیک میری جان سے بھی زیادہ عزیز ہو گئے، محبوب ہو گئے۔ آپ نے فرمایا الان یا عمر، اب جا کے عمر تمہارا ایمان مکمل ہوا ہے۔ اور حدیث کے اندر ایک دوسری روایت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تم میں سے
ایک آدمی کا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا ہے، یہاں تک کہ میں اس کے نزدیک اس کے والد سے بھی زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں، اس کی اولاد سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں، دنیا کے تمام انسانوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ تو دوستو، محبت کا دعویٰ تو ہر مسلمان کرتا ہے کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مجھے محبت ہے، لیکن محبت کی کوئی کسوٹی ہونی چاہیے، کوئی معیار ہونا چاہیے جس پہ تول کر دیکھا جائے کون محبت کے دعوے میں سچا ہے اور کون جھوٹا ہے، کون کھرا ہے، کون کھوٹا ہے۔ وہ معیار حق اللہ نے دیا ہے۔ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ، اے نبی آپ کہہ دیجئے او لوگوں، اگر تمہارا یہ دعویٰ ہے کہ تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو تمہیں اپنے دعوے کی دلیل لانی پڑے گی، اور اللہ نے دلیل کیا قرار دی؟ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، تم میری اطاعت کرو، میرے نقش قدم کی پیروی کرو، اللہ تم سے محبت کرنے لگے گا، اور یہی نہیں اللہ تمہارے گناہوں کو معاف بھی کر دے گا، اللہ بڑا غفور الرحیم ہے۔ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کریمہ کی تفسیر میں لکھتے ہیں، هذه الآیۃ الکریمہ حاکمۃ علی کل من ادعى محبت اللہ وهو ليس على الطريقة المحمدية أنه كاذب في دعواه في نفس الأمر۔ یہ آیت فیصلہ کر رہی ہے جو شخص بھی اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے اس کے لیے یہ فیصلہ کن ہے، حاکم ہے یہ آیت کہ دعویٰ اللہ سے محبت کا ہے، لیکن نبی کے طریقے پہ ہی نہیں آنے، وہ آدمی اپنی محبت کے اس دعوے میں جھوٹا ہے۔ حتیٰ یتبع الدین المحمدی، جب تک دین محمدی کو فالو نہیں کرے گا، جب تک طریقہ محمدی کو فالو نہیں کرے گا، جب تک سنت محمدی کو فالو نہیں کرے گا، تب تک وہ اپنے دعوے میں جھوٹا ہوگا۔ اور اگر کوئی اپنے اس دعوے میں سچا ہو جائے، صحیح معنوں میں متبع سنت ہو جائے، نبی کے طریقے پہ ہو جائے، تو اللہ کو اتنا دے گا جو آپ سوچ نہیں سکتے ہو۔ آپ نے تو یہی کہا نا، اگر تمہیں اللہ سے محبت ہے، تمہیں محبت ہے، اور اگر تم نبی کے طریقے پر ہو تو اللہ بشارت کیا دے رہا ہے؟ یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ حافظ ابن کثیر فرماتے ہیں، بہت سے علماء اور حکماء کا یہ قول ہے، لیس الشان ان تحب، یہ کوئی کمال نہیں ہے کہ آپ کسی سے محبت کرتے ہو، ولکن الشان ان تحب، کمال تو جب ہے آپ سے محبت کی جائے، یہ کمال نہیں ہے، یہ کوئی بڑی چیز نہیں ہے کہ آپ یہ دعویٰ کرتے ہو آپ کو اللہ سے محبت ہے، کمال یہ ہے کہ اللہ آپ سے محبت کرنے لگے۔ اللہ اکبر۔ اور اللہ یہاں وہی کر رہا ہے، اگر تم نبی کے نقش قدم کی پیروی کرو گے، نبی کی سنتوں کو تلاش کرو گے، آپ کے اوامر پہ عمل کرو گے، نواہی سے دامن بچاؤ گے، یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرنے لگے گا اور تمہارے گناہوں کو بھی معاف کر دے گا۔ اور اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں آگے، قُلْ اطیعوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ، اے نبی کہہ دیجئے تم سب اللہ اور رسول کی تابعداری کرو، تم سب اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرو۔ فَإِن تَوَلَّوْا، لیکن اگر لوگ نبی کے حکم سے اعراض کرتے ہیں، نبی کے طریقے کو چھوڑتے ہیں، فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، تو اللہ کافروں کو پسند نہیں کرتا۔ یہ آیت بتاتی ہے نبی کا طریقہ چھوڑنے والا جہنمی ہوتا ہے۔